اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ویلکم ٹو دا پروگرام. دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں. آپ میں سے کئی لوگوں نے پاکستان کی پنجابی فلمیں پرانی دیکھی ہوں گی. ان میں ایک بہت ہی مشہور اور بڑے ہی ایک اینیمیٹڈ قسم کے ولن ہوا کرتے تھے. مظہر شاہ ان کا نام تھا, اور مظہر شاہ کا ایک بہت ہی مشہور ڈائلاگ تھا. آلموسٹ ہر فلم میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. انہیں وہ کوئی پیٹ پیو سی دی جاتی تھیں اور کوئی ان کے ورڈز ہوتے تھے جو ریپیٹ کرتے رہتے. تو ایک میں وہ ولن تھے تو ہیرو کا پیچھا کرتے ان کے ساتھ لوگ تھے. انہوں نے کہا اوے ادھے ادھر جاؤ, ادھے ادھر جاؤ تے باقی میرے نال آؤ. اس وقت تو کسی کو اندازہ نہیں ہوا, لیکن بعد میں سب کو احساس ہوا کہ یہ کیا تماشا تھا. آدھے ادھر چلے جائیں گے, آدھے ادھر چلے جائیں گے, تو اور کون بچیں گے جو میرے ساتھ آئیں گے. تو ایک طرح کا وہاں پہ پنجابی فلموں میں نا ایک سرکس ہوتا تھا جس میں کیریکٹرز ہوتے تھے جو آتے تھے ٹائم پہ, وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے تھے. ہیرو کا ایک مشن ہوتا تھا, ولن کا ایک مشن ہوتا تھا, اس میں باقی پیریفرل کیریکٹرز ہوتے تھے, ہیروئن کا ایک ہوتا تھا. تو سب اپنے اپنے مشن پہ ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کو کٹ کرتے تھے. کوئی ڈسٹریکشن کے لیے ہوتا تھا, وہ ڈھول بجاتا تھا یا کامیڈی کرتا تھا یا کچھ ہوتا تھا, کوئی گانے گاتا تھا. تو اس طرح سے پورے 2-3 گھنٹے آپ دیکھتے تھے, وہ فلم چلتی تھی, اور اس کے بعد جب آپ نکلتے تھے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا بات کروں. اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پنجابی فلم کی طرح ہے. اس میں مظہر شاہ بھی ہے, اس میں ہیرو بھی ہے, اس میں ولن بھی ہے, ڈسٹریکٹرز بھی ہیں. روز آپ کل دیکھا آپ نے کورٹ میں یہ ڈینٹونک والے بندر نے, ایڈیٹ آدمی جو اس کا پتہ نہیں, ان کا سب کا ہی دماغ میرے خیال اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن, ان کے کانوں پہ, ان کی آنکھوں پہ, سب پہ مہر لگا دی ہے. یہ بے وقوف کا بچہ عمران خان کی اتنی سینسٹیو عدالت میں پیشی تھی, اس نے اس طرح کے وہاں پہ بدماشی کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ لے کے پہنچ گئے لوگوں کو اور ایک طرح سے بلوا کریٹ کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا روز کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, کوئی بیان آ جاتے ہیں, پریس کانفرنسز آ جاتی ہیں, کوئی یہاں پہ پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ الیکشن کمیشن جس کا کام الیکشن کروانا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا, آپ کو یاد ہو, قائد اعظم نے کہا تھا کہ اداروں کی عزت یا بے عزتی نہیں ہوتی, اداروں کے فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. توہین الیکشن کمیشن, اس سے بڑا مسخرہ پن آپ کیا ہوگا کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس کا کام الیکشن کروانا ہے, جو الیکشن نہیں کروا سکا, آئین کے مطابق نہیں کروا سکا, عدالت کے حکم پہ نہیں کروا سکا, الیکشن نہیں کروا سکا. باقی دنیا کا اسے ہر کام آتا ہے. یہ ادھر پنگا لے رہا ہے, ادھر پھڈے بازی کر رہا ہے. اس نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. تو ہر طرح کی ڈسٹریکشن جو ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہا تو الیکشن نہیں ہو رہا. لوگ بیچارے غرق ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں کشتی ایک غرق ہو گئی, بارڈرز پہ بے تحاشا نوجوان بیچارے کراس کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں. اب سیلاب آ گیا, سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں, کوئی ان کی پرواہ نہیں کر رہا. سید آپ ہمارے ساتھ, آپ یہ ان سب چیز کا یو آر ویری انٹیگرل پارٹ, آپ ایک اس کا ایک حصہ ہیں, مستقل جزو ہیں آپ اس کا, اور آپ یہ چیز روز دیکھتے ہیں, آپ بڑی پیشنیٹلی حصہ لیتے ہیں ان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے, اور کیا یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے اور کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ دیکھیے السلام علیکم. سب سے پہلے جو ہے آپ نے جو ڈینٹونک کے بندر کا ذکر کیا ہے, میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو ابھی بہت زیادہ بدماشی دکھا رہے ہیں, جن کے پلے ویسے کچھ بھی نہیں ہے, ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے, یہ ٹٹ پونجی ہیں سارے, یہ چھوٹے چھوٹے ٹکے کے جو باندر ہیں جو اس وقت بہت زیادہ اچھل رہے ہیں. ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ غلیظ اور ناپاک قسم کے بدماش ایلیمنٹس ہیں جن کے کندھوں پہ اچھل رہے ہیں. یہ ورنہ کسی جوگی بھی نہیں. یہ سارے مل کے ایک ہی جو ہے نا چٹے کا بٹا جو بھی ہوتا ہے, وہ پنجابی کی مثال ہے, جو یہ سارے ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں سارے. تو یہ ابھی جو بھی ان کی بدماشی آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا کرو کہ جب خود پہ آئے تو برداشت کر سکو. تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا انشاءاللہ. تو یہ سب ایک طرف. آپ یقین مانیے کہ میں نے آج عمران خان کی ویڈیو دیکھی کورٹ روم میں, اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ
اس نے کوئی فلانا ڈمکانا چھوڑ کے گیا, اس نے اپنی پارٹی بنا لی. اس نے کہا اچھی بات ہے, جتنا چیلنج ہو الیکشن میں اتنا زیادہ مزہ آئے گا. وہ ایک محنتی, سچا, ایماندار, ٹکر مارنے والا, ایسا قابل ذہین انسان ہے. جس فیلڈ میں وہ گھسا ہے اس نے انتہا کی محنت کی ہے اس انسان نے, اور اسے پتا ہے کہ جب اس کو کمپٹیشن ملتا ہے اس کی اور کوالٹیز ابھر کے باہر آتی ہے اور خوبصورتی سے اس کی نمایاں ہوتی ہے. تو آپ یقین مانیے کہ پاکستان کی سرزمین میں ایسا تو کچھ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ ہے کہ ہم کوئی ایسے لیڈرز پیدا کریں, نہ ہم نے کیے ہیں لیڈرز پیدا. قائد اعظم تھے, وہ بھی خود ہی ایک لیڈر بنے تھے, اس میں کوئی انوائرمنٹ کا تو کوئی حصہ نہیں تھا, وہ ایک نیچرلی. اسی طرح عمران خان ایک خود ہی بنا یہ لیڈر, کوئی پاکستانیوں کا اس میں کمال نہیں ہے, یہ اس کی اپنی محنت, اپنی لگن, اور اس کے ماں باپ, اس کے خاندان کی اپ برنگنگ, اس کی ویلیوز جو اس کے ماں باپ نے دی اسے, ایمانت داری, دیانت داری اس نے دی, یہ سارا اسی کا ایک خوبصورت پروڈکٹ ہے عمران خان. تو سید, میں میں نے تو جب یہاں اس کی پہ وہ انٹرپٹ کر کے میں ایک جی دوسری چیز ایڈ کرنا چاہتا جی ہوں, یہ کہ جی جی ہمارے سر, دو چیزیں ایکچولی. ایک تو یہ کہ ہماری قوم میں بے شمار دیانتدار, محنتی, ایماندار لوگ موجود ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ یہ چیزیں اپنے لیے کرتے ہیں, اپنی عاقبت بہتر بنانے کے لیے, ان کا کردار ٹھیک رہے, ان کی شہرت اچھی رہے, وہ رزق حلال کما سکیں, جو بڑی آسان بات ہے. لیکن یہ بہت لمیٹڈ ہے. اٹ میکس یو این انڈیویجول سوسائٹی. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. آپ جتنے مرضی ایماندار ہو جائیں, دیانتدار ہو جائیں, لیکن اگر آپ اپنی انوائرمنٹ کو, اپنے لوگوں کو, دوسروں کو بہتر بنانے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے, تو پھر آپ کی ایمانداری آپ تک محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی بے شمار قوموں کو غرق کیا ہے جس میں بے تحاشا ایماندار, نیک اور عبادت گزار لوگ تھے, لیکن وہ معاشرے کے لیے, اسے ٹھیک کرنے کے لیے, ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. تو عمران خان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو اپنے ذات سے آگے بڑھ کے سوچا ہے, اس نے دوسرے لوگوں کے لیے کیا. کیونکہ عمران خان اس ملک میں رہنے والے کسی بھی, کبھی بھی آنے والے کسی بھی انسان سے آگے, اتنا آگے جا چکا تھا کہ وہ بے شمار دوسرے ملکوں کے لوگوں سے, لیڈروں سے آگے جا چکا تھا. انگلینڈ کا وزیر اعظم ٹونی بلیئر, وہ اس کا کلاس فیلو تھا جب یہ پڑھتا تھا آکسفورڈ میں, وہ کہتا ہے عمران خان سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا تھا, ہمیں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی. بکنگم پیلس, جو کوئین کا رائل پیلس ہے, جہاں پہ مرتے ہیں یہ جانے کے لیے, یہ آپ کے یہ بغیرت لیڈر جو ہے انہیں آپ چھوڑیں تو یہ رینگتے ہوئے وہاں پہ بس ناک رگڑتے ہوئے جانے کے لیے بھی تڑپتے ہیں, مرتے ہیں. یہ انگلینڈ کے سفیر کو, بغیرت کا بچہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے, وہ کیک کھلانے کے لیے اس نے وہ ایسے ڈرامہ کیا جا کے وہاں پہ سفیر کو. تو یہ عمران خان کے بغیر وہاں کی کوئی تقریب مکمل نہیں ہوتی تھی. عمران خان نہیں ہوتا تھا تو بے شمار لوگ جاتے ہی نہیں تھے. تو عمران خان وہ ان سب لوگوں کی اوقات سے, ہم سب لوگوں سے اتنا لارجر دین لائف کیریکٹر ہے. پھر بھی اس نے یہ چوز کیا, ہمارے جیسی اس نے بے حس اور بے ایمان قوم کی لیڈرشپ قبول کی اور ہمیں رستے پہ لگانے کا اس نے کیا. یہ چیز اسے دوسروں سے سب سے ممتاز کرتی ہے. اور دوسری چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اوہو آپ تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہیں اور ان لوگوں کو بغیرت اور اس طرح کے لالچی اور ڈنٹونک بن رہا. اس طرح یار, ایک طرف آپ کی قوم کی رگوں میں سے خون نچوڑ کے لے گئے لوگ, آپ کو کھا گئے ہیں. مائیں یہاں پہ اپنے بچوں کو مار کے خودکشیاں کر رہی ہیں, اور آپ کو یہ سوچ رہی ہے کہ جی ان بغیرتوں کو بغیرت اور بددیانتوں کو بددیانت نہ کہیں. عمران خان نے اوئے کہہ دیا تھا, اوئے نواز شریف, تو اس پہ انہوں نے, ان کے جو پیشہ ور صحافی اور جو ان کے پالتو ہیں, انہوں نے شور مچا دیا تھا کہ جی عمران خان نے صحافت میں سے وزاداری ختم کر دی. اور کس بات کی وزاداری؟ ملک لوٹ کے آپ کھا گئے ہیں پورا, آپ کو اس قوم کا کوئی خیال نہیں ہے, کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ پل رہے ہیں. وزاداری کی آپ کو پڑی ہے. باتیں اس کے عزت اور یہ بے عزتی, ان لوگوں نے آپ لوگوں کی زندگیاں, آپ کی نسلیں برباد کر دی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا تھا, آپ جاری رکھیں اپنی بات. میں لوگوں کو یہ بتانا, صرف یہ پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں کہ عزت, بے عزتی, ایمانداری اور یہ وزاداری اور یہ ساری چیزیں ایک پرسپیکٹو میں ہوتی ہیں اور یک طرفہ نہیں ہوتی.
اگر آپ کو کوئی کیڑے مکوڑوں، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جج نے ایک چھوٹی سی بچی بیچاری کو، اس کی بیوی نے، اور اس نے کتنا اس پہ تشدد کیا، اسے اس کے ناخن پاؤں کے نوچے ہیں، اس کی چوٹیں اتنی لگی ہوئی ہیں، کہتا ہے کہ اس نے، بچی نے خود، جج کہتا ہے، یہ آپ بغیرتی دیکھیں، خود دیوار سے سر مار کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، اس کے ناخن پاؤں کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس قوم میں، اس میں عزت کریں گے آپ کسی کی؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ عزت کریں آپ؟ جی آپ کریں بات یار، سوری میں تھوڑا سر سا یہ نہیں، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. یہ جو اسے کہتے ہیں منافقت کی جو انتہا، دیکھیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم کس حد تک گر چکی ہے سوسائٹی. لوگ بہت اچھے ہیں ہمارے بیچ میں، جس طرح آپ نے بتایا، جو اپنے تک رکھتے ہیں، اپنے سرکل تک محدود رکھتے ہیں، لیکن یہ برائی اس حد تک بڑھ چڑھ کے اوپر لوگوں پہ وہ ہو گئی ہے، حاوی ہو چکی ہے، کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے، وہ جنہیں پنجابی میں کہتے ہیں نیوے نیوے ہو کے رہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ عمران خان نہیں، یہ بلکہ یہ جس نے بھی ہمیں ریئلائز کیا ہے، پہلے تو پاکستان میں جو سب سے بڑا چور ہوتا تھا اس کو سب سے بڑا سلوٹ پڑتا تھا. ایسے لوگوں کو نہ تو صرف منہ پہ گالیاں دینی چاہیے، ان کو منہ پہ جوتے بھی مارنے چاہیے، جو ایک اچھے معاشرے میں جہاں پہ اخلاقیات ہوتی ہیں ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کھلے عام سنسار بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا آپ نے ٹچ کیا سبجیکٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کا جو آپ نے بات کی، عمران خان کا قد اس قدر اونچا ہے جو آپ نے بات کی ہے، وہ ان کے مقابلے میں کچھ یہ اس سے نہ تو صرف جو اخلاقیات کی وہ بات کرتا ہے جو اس نے قوم کو جگا دی ہے، نہ تو صرف وہ ایک ان کا بہت بڑا کمپیٹیٹر بن چکا ہے، وہ ایک ان کے لیے ایسا جو کہتے ہیں نا ریز دا بار، اس نے بار ایسی ریز کر دی ہے کہ اس بار تک ان میں سے کیڑے یہ ہیں نالی کے، جنہیں گندی نالی کے میں کہوں گا کیڑے، یہ وہ ہیں، یہ اس کا مقابلہ کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے، خواہ وہ اس کی ایجوکیشن ہو، خواہ وہ اس کی اخلاقیات ہو، خواہ وہ اس کی ایمانداری ہو، خواہ وہ اس کی خوبصورتی ہو، خواہ وہ اس کی صورت ہو، خواہ وہ اس کی سیرت ہو. تو یہ اس سے کسی طریقے سے مقابلہ کر نہیں سکتے. اور پھر یہ ان میں ایک جیلسی کا بھی مادہ ہے، جو اس سے یہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ایک انسان ہے جو دنیا بھر میں شلوار قمیض پہن کے آتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے ہر سپیچ. اس میں کوئی کمپلیکسز نہیں ہے. ان لوگوں کو جو گوروں کو اس طرح یا کوئی بھی کسی بھی دنیا کے کسی بھی لیڈر کو ایسے ملتا ہے کہ وہ برابری کی طریقے سے ملتا ہے اس سے، کوئی بلکہ وہ سب اس کو اپنے سے سپیریئر ہی سمجھتے ہیں جب وہ اس سے ملتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ اس کا قد بہت اونچا ہے، اور یہ آپ یقین کیجئے کہ میں اس کی جتنی دفعہ بھی ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا. جب اس ویڈیو میں انہوں نے جنگ خندق کی بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا تھا کتنے وفات پرست ہیں، کتنے ان کے ساتھ ہیں، کتنے نہیں. تو منافقین. اس کو ہم جی منافقین، تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میجورٹی جو پارٹی کا کافی پیچھے آئے کے لوگوں کو، یا باقی جو سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں جو پاکستانی ہیں، وہ یہ سارے شکایت کرتے تھے کہ عمران خان نے کچرا اکٹھا کیا ہوا ہے یا 2 نمبر لوگ اکٹھے کیے ہوئے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے پارٹی ڈرائی کلین ہو گئی ہے. لیکن میں پھر لوگ ایک اور چیز بھی یہ کہتے ہیں یار کہ دیکھو فتح مکہ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا. نہیں، دیکھیں ان لوگوں کو جو یہ ہیں، ان کو ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. ان کو اب کسی بھی طریقے سے آپ اس ایونٹ سے آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ ان کو معاف کیا جائے. یہ نہ تو آپ کے اور میرے وہ ہیں کیا اسے کہتے ہیں کرمنل، یہ پوری قوم کے کرمنل. یہ جہاں تک ملک کھڑا ہے، جو ہمارے غریب کا حال ہے اس وقت، یہ ان سب لوگوں کی وجہ سے، اور یہ کسی بھی طریقے سے معافی کے لائق نہیں ہے، میں یہ سوچتا ہوں. اب میں چاہوں گا آپ اس کے بارے میں کچھ کہیے پلیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تمام عالم کے لیے، بلکہ عالموں کے لیے وہ ایک بلیسنگ بنا کے بھیجے گئے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جب بھی یہ آزاد کیا ہے ان لوگوں کو یا انہیں معاف کیا ہے، وہ کنڈیشنل تھا. اس کنڈیشن پہ تھا جیسے جنگ بدر سے آپ شروع ہو جائیں، جو جنگی قیدی پکڑے تھے، انہیں یا تو انہوں نے فدیہ لے کے آزاد کیا تھا، یا پھر انہیں کہا تھا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتا یا جو تو وہ ہمارے مسلمانوں کو تعلیم دے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تعلیم کی اہمیت دیکھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جی یہ اہل سنت ہے یا یہ اس کی شلوار اونچی ہے یا یہ پگڑی باندھتا ہے، یا کافروں سے کہا کہ مسلمانوں کو تعلیم دو. آپ یہ سوچئے کہ کافروں سے تعلیم لینے سے مسلمانوں کا ایمان خراب نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے یہاں پہ ذرا سی اسلام کو خطرہ ہو جاتا ہے ذرا سی بات پہ آپ کو، کہ جی میں دیواروں پہ چاکنگ دیکھتا ہوں کہ صحابہ کا منکر کافر ہے. کس نے آپ کو دی ہے یہ اجازت اس طرح کے فتوے دینے کی؟ کون ہے؟ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، جو بری بات ہے جو ہے اسے آپ اپنے طور پہ کنڈیم ضرور کریں، اس کے خلاف آپ جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن آپ کو کون ہے فتوے دینے والے؟ کا کفر کا اور اسلام کا آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ لیبل دیں گے؟ یہ کسی نے چاہتا. فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشنز بتا دی تھیں کہ جو ہتھیار پھینک دے گا، جو فلاں کے گھر پناہ لے گا، جو یہ چیزیں کرے گا، اس کے لیے معافی ہے. اور معافی اس کے لیے تھی جو یہ جو حرکتیں کرتے رہے تھے یہ لوگ، وہ چھوڑ دیں گے. معافی اس کے لیے کہ جی آپ معاف کر دیں، ہم یہ کرتے جائیں گے حرکتیں، آپ معاف کرتے جائیں. یہ ایسے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ معافی اس بیسس پہ ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی جس کا ہمیں ادراک ہو گیا ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، اور ہم سے جو غلطی ہوئی اس کی ہم کمپنسیشن کریں گے، آپ ہمیں معاف کر دیں جو آپ کے دائرہ اختیار ہو. بہت سی باتیں عمران خان کے دائرہ اختیار میں ہوں گی اور وہ اس نے پہلے کر دی. اس نے کہا جی مجھے ٹھیک ہے ذاتی طور پہ میری فیملی کو مجھے جس نے تکلیف پہنچائی میں اسے معاف کرتا ہوں، اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ اس قوم کو دن بدن دھکیلتے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو $1 بلین آپ کو ملا IMF سے، آپ نے فوراً یہ گاڑیاں لے لو، فلاں گاڑیاں لے لو، ادھر پیسے غائب کر لو، فلاں کر لو. اور آپ کس بیسس پہ آپ یہ بات کرتے ہیں اخلاقیات کی اور وفاداری کی اور اس کی؟ بے غیرتی دیکھیے آپ کے، اپنے آئین کو نہیں مانا، اپنے قانون کو نہیں مانا، اپنے عدالتوں کو نہیں مانا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی اسحاق ڈار ہوگا نگران وزیر اعظم. مطلب آپ اس مائنڈ باگلنگ آپ سوچیں کہ نگران حکومت کیا ہوتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کی غیر جانبداری سب سے بڑی اس کی کنڈیشن ہے کہ جی نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا ہے، اسے صرف الیکشن کرانا ہے اور روزمرہ کے معمولات دیکھنا ہے اور چلے جانا. اس آگ ڈار جیسے بے غیرت اور بے ایمان نون لیگیے کو، جو ان کا رشتہ دار بھی ہے اور جس نے اس قوم کی معاشیات کو اور اخلاقیات کو کئی طرح سے تباہ کیا ہے، اسے آپ نگران، اور یہ بول بھی نہیں رہے. آپ کے صحافی اور آپ کے جتنے سارے اخلاقی تھاٹ لیڈر بنے پھرتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کر رہا اس پہ. تو کیسے یہ قوم اعتبار کرے گا؟ ایک آدمی ہے جو آتے ہی یہ سوچتا ہے IMF سے سب سے وہ بات کرتا ہے کہ بھائی جان میں اپنے طریقے سے کروں گا، آپ کی کنڈیشن ضرور پوری کروں گا، لیکن میں اپنے غریب آدمی کو نہیں پسنے دوں گا. کوئی میں اس پہ اس طرح کے ٹیکسز یا اس طرح کی چیز نہیں لگاؤں گا. انہیں میں ریلیف دوں گا لیکن آپ کے پیسے میں پورے کر کے دوں گا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ اس لیے چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. IMF تو ایک ادارہ، ایک بینک سمجھ لینا یار. آپ کو بینک پیسے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار ہمیں اتنے پیسے دے دیں. جب آپ انہیں کہتے ہیں ہم نہیں دے سکتے تو پھر کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کریں تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ IMF کا تو دل نہیں ہے، IMF تو اپنے پیسے انہیں واپس چاہیے. عمران خان عام لوگوں کو، غریبوں کو ذہن میں رکھ کے ایک پلان بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ کا سب سے لویسٹ پسا ہوا طبقہ ہے اسے ریلیف دیں. جو اوپر ہیں ٹیکس نیٹ میں لائیں لوگوں کو، ان سے تنخواہیں جو لیتے ہیں. جو ایگریکلچر میں بھی اگر آپ کو ٹیکس لگانا ہے تو سوچ کے لگائیں ٹیکس. اٹس آلویز سلیکٹیو، انڈسکریمنیٹ نہیں ہوتا. جو بندہ بیچارہ 10,000 روپے کما رہا ہے اس کے لیے بھی بجلی اتنی مہنگی ہو، اس کے لیے بھی پیٹرول اتنا مہنگا ہو، اس کے لیے بھی روزمرہ کی چیزیں اتنی مہنگی ہوں، اور وہ جو 10 کروڑ کما رہا ہے اس کے لیے بھی، یہ تو نہیں ہوتا نا. اور عمران خان کی جب آپ بات کرتے تھے کہ بورس جانسن نے اس کی جو انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا، اس نے اس کی تعریف کی اسٹیج پہ، ورلڈ اسٹیج پہ، کہ جی ہم نے عمران خان سے سیکھا ہے انوائرمنٹ کو بہتر بنانا، وہ کرنا چاہیے. 10 بلین سنام. بورس جانسن اسے سیلفی لینے کے لیے عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کا یہ وزیر اعظم بیکاری آدمی، یہ چیز آپ کی سوچ کرتی ہے. بار بار ہم اس لیے ان چیزوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی غربت جو ہے نا، یہ ایک سوچ ہوتی ہے. سید، غربت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. غربت ایک سوچ کا نام ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو پھر بھی آپ
امیر ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، آپ نے بے شک قوم کے چوری کیے ہوں، پھر بھی آپ غریب ہوتے ہیں۔ جو بندہ آتے ہی آپ کو کہتا ہے، شروع یہاں سے ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ کے، جی بیگرز آر ناٹ چوزرز، میری قوم بھکاری ہے اور ہم چوزر نہیں، اور پھر یہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی وہ بھکاری ہے۔ عمران خان سوچ کا اور دل کا بادشاہ ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے۔ یہ چیز آپ کو بادشاہت کرتی ہے، یہ چیز آپ کو فقر میں غنا ہے، فقیری میں بادشاہی ہے۔ تو عمران خان تو فقیر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے، اور وہ عمران خان اتنا فوکسڈ ہے کہ ایک بار جس چیز کا وہ تہیہ کر لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہماری آزادی کی جنگ ہے اور ہم آخری مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اس مرحلے پہ عمران خان کے جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے، ہمیں اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایفیکٹولی سے گزر چلیں۔ اگر لیٹ سے خدا نخواستہ آج ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، عمران خان کو بند کر دیتے ہیں، یہ کوئی آزادی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم واپس پرانی تنخواہ پہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ عمران خان کو تو آج بھی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں، اسے یہ ابھی وزیر اعظم بنا دیں گے اگر وہ ان کی شرطیں مان جائے۔ اور ان کی سب شرطوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یار یہ ان کیڑے مکوڑوں کو چھوڑو، تم تو اپنی عیاشی کرو، اپنے نوٹ بناؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، مل کے حکومت کرتے ہیں، مل کے چیزیں کرتے ہیں۔ دس از دا ڈفرنس۔ یہ چیز مروا رہی ہے انہیں کہ یار یہ کہاں سے یہ غریب اور یہ کیڑے مکوڑے اور ان کی باتیں کیوں کرنے لگا یہ کوئی آدمی آ کے ہم لوگوں میں۔ مزے سے حکومت کرتے ہیں، آپ سندھ لے لیں، ہمیں پنجاب دے دیں، انہیں یہ دے دیں، فلاں کو باپ کا مال ہے یہ، کس کا ملک ہے یہ؟ پھر ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ وہ تہذیب اور عزت اور فلاں کریں، کیسے کریں؟ مطلب جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ چوری چکاری بددیانتی بغیرتی کا یہ منافقت کا بازار لگایا ہوا ہے، مصر کے بازار میں ایسی کیا ہوتی ہوں گی چیزیں جو یہاں پہ ہو رہی ہیں؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے پاس ٹائم ہے، اب ہمیں وی نیڈ ٹو گیٹ اپ، وی نیڈ ٹو جوائن اٹ، دامے درمے سخنے قدمے، جس طرح بھی اپنے پیسوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی کوششوں سے، ہر چیز سے ہمیں سپورٹ کرنا ہے اپنی آزادی کو۔ یہ مت سمجھے ہم عمران خان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ہاں یہ دعائیں مانگتے ہماری مائیں بہنیں مانگتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں ان سے جب کہتی نا اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے، اللہ عمران، میں کہتا ہوں یہ ہماری کامیابی کے لیے وہ کر رہا ہے۔ اللہ نے عمران کو اتنا کامیاب کر دیا ہے کہ اب سب لوگ خواب دیکھتے ہیں اس کے کہ ہمیں اتنا کامیاب کر۔ آپ یہ دعا مانگیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان ہماری مدد کر رہا ہے، ہمیں کرے، یہ کہ اب دیکھیں نوجوانوں میں آپ دیکھ لیں کیا، ابھی ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے کسی وقت ہم۔ بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں ہماری پاک فوج کے ایک ناپاک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں جو وہاں کے چیف سیکورٹی آفیسر ہیں، بہت بڑا سکینڈل ہے اور اتنا ہے، وہ اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ میں اپنی قوم کی بچیوں کو، میں بچوں کو، ان سب لوگوں کو جو اس کے وکٹم بنے ہیں، میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ کھڑے ہو کے حق کا ساتھ دیں، ڈریں مت، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ڈریں گے تو مریں گے۔ اگر آپ ڈر میں آ گئے، بلیک میلنگ، ڈر، یہ ساری چیزیں آپ کو برباد کرتی ہیں۔ جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی کچھ آپ کے سامنے، پھر وہ ڈر جاتے ہیں، الٹ ہو جاتا ہے، جو ہم عمران خان کی جدوجہد میں دیکھ رہے ہیں اس میں ساری میں، کہ جیسے ہی ہم لوگ عمران خان کھڑا ہوا اور ہم لوگ کھڑے ہوئے 10 اپریل 2022 میں شروع ہوا، تو ان لوگوں کے جان نکل گئی، ان کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ انہوں کو یہ تو اسکرپٹ میں تھا ہی نہیں، ایسے تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد سے آج تک جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے سارے بچوں اور بچیوں کو جو بھاولپور میں شکار ہوئے ہیں اس بربریت کا اور اس انتہائی سینسٹر اسکیم کا، اس آدمی کی اور اس کے پورے گینگ کی، اس پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ فائنل ورڈز۔ بس یہ جو لوگ ادھر عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے آواز کے ساتھ، جس طریقے سے بھی کھڑے ہوئے، میں ان لوگوں کو کہوں گا
کہ آپ لوگ کھڑے رہیں اور آواز بلند کرتے رہیں اور اپنے ساتھ جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی انکریج کریں، ان کو بھی حوصلہ دیں، کیونکہ یہ جنگ جو ہے جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کہ اب یہ بہت قریب ہم پہنچ چکے ہیں فتح کے، اور ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لاسٹ میں ایک کریڈٹ اور ایک کریڈٹ تو کیا، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جو خان صاحب کی اہلیہ ہے، جس طرح ان کے اوپر جو مقدمے کے ہیں، جس طرح وہ ہر کورٹ کیس میں ان کے ساتھ ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ وہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی دلیر اور بہت ہی عظیم عورت ہے، واقعدار تو خاتون۔ میں ان کو بھی میں ان کو بھی سلام پیش کروں گا، اور بہت بہت شکریہ زیاد صاحب آپ کا شو میں پھر دوبارہ بلانے۔ بہت شکریہ سید۔ دوستو یہ ہماری جنگ ہے، عمران خان کی جنگ نہیں ہے۔ عمران خان ہمیں ہیلپ کر رہا ہے، ہم سب کو یہ جنگ لڑنا ہے اور جیتنا ہے، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں فیڈ بیک دیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔